وہ کرٹیکل ٹاپک کی طرف روئے سخن جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک پہ اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے. 40 دن تک آپ رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر بیٹھے رہے اور کیسرے روم فوج لے کے بھاگ گیا, جنگ کے لیے تیار نہیں ہوا. اب رسول اللہ کا اتنا روب پڑ گیا کہ 30,000 کی فوج جن کے پاس آلات جنگ بھی پورے نہیں ہیں, کئی لوگ ننگے پاؤں ہیں, اور سب سے بڑی سپر پاور 3 براعظموں پہ پھیلی ہوئی, جو اس زمانے کی ایسی بڑی سپر پاور کے جس کے پاس سارا لیٹسٹ اسلحہ ہے, وہ 30,000 ان لوگوں سے بھاگ گئی ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں تو سارا سسٹم ہی یہی تھا. تو جتنے بارڈر پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا, قبائل اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, رومن امپائر کے بارڈر پہ عرب کے علاقوں کے اندر, کچھ نے تو اسلام قبول کر لیا. جنہوں نے نہیں کیا نا, انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آج کے بعد آپ ہمارے پیر و مرشد, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اور جو بزدل تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا دیں گے, لیکن یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر رومن امپائر دوبارہ عرب پہ حملہ کرنے آئی تو ہم نیوٹرل رہیں گے, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. پہلے تو وہ ان کے چمچے بنے ہوئے تھے نا, لیکن جب نبی علیہ السلام کا رعب انہوں نے دیکھا, اور نبی علیہ السلام پھر 40 دن تک رہے ہیں بارڈر پہ, سارے عرب قبائل نے آپ کے ساتھ معاہدے کرنا شروع کر دیے کہ ٹھیک ہے جی, ہم یا نیوٹرل رہیں گے یا آپ کا ساتھ دیں گے. اب یہ سب کچھ جب ہو گیا, پیچھے تو تھرتھلی پہ گئی, کیونکہ منافقین میں سے کچھ لوگ تو ساتھ گئے ہوئے تھے جنہوں نے واپسی پہ قاتلانہ حملہ حضور کے اوپر کیا, تبوک سے واپسی پہ, اور کچھ پیچھے تھے جنہوں نے مسجد ضرار بنا لی. اردو میں ہم زرار پڑھتے ہیں, عربی میں ضرار, ضاد را الف را, اور ضاد کے نیچے زیر ہے. ضرار نقصان دینے والی, اللہ نے اس کا نام مسجد ضرار رکھا ہے. اور مسجد انہوں نے پیرلل میں مسجد نبوی کے بنائی. اب انہوں نے یہ پلان کیا, پہلے تو بنائی اس لیے تھی کہ چونکہ نبی علیہ السلام تو اپنے ساتھیوں سمیت نعوذ باللہ شہید ہو جائیں گے, سپر پاور سے کون زندہ بچ کے آئے گا, چاند ایک بچ کے آئے تو ہم اپنا یہ جو اپنا ہیڈ آفس ہے وہ مسجد ضرار میں شفٹ کریں گے, اور نبی علیہ السلام کی سیٹ پہ آ کے ہم بیٹھ جائیں گے اور اپنے معاملات آگے چلیں گے. یہ بھی ان کی خام خیالی تھی. مولا علی کو حضور چھوڑ کے گئے ہوئے تھے مدینے میں, آپ سوچ سکتے ہیں کہ رسول اللہ واپس نہ آتے اور مولا علی کے ہوتے ہوئے اس دین کا کوئی نقصان کر سکتا تھا؟ ناٹ ایٹ آل. خیر یہ ان کی ایک خام خیالی تھی. جب انہیں پتا چلا کہ یہ تو کام الٹ گیا ہے, جن کے ہاتھوں شہادت کا وہ سوچ رہے تھے وہ تو ان سے بھاگے ہیں, اب ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے کہ اب حضور واپس آئیں گے تو ہم کیا بہانہ لگائیں گے. کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس کوئی ٹاپک ہونا چاہیے نا حضور کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب ہماری شامت آ جانی ہے, کیونکہ ہم نے تو غداری کی ہے. اور اس میں بعض مخلص صحابہ بھی تھے, اور 3 اصحاب, کعب بن مالک کی توبہ کا واقعہ وہ آ جائے گا انشاءاللہ. اسی کی وجہ سے سورہ التوبہ نام ہے, ان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی 50 دن کے بعد, لیکن وہ بڑی مشکل توبہ قبول ہوئی تھی. کامل ایمان مومنین بھی تھے بعض جو نفس سے مغلوب ہو گئے, اور بعض منافقین بھی تھے. مسجد ضرار کا ذکر بھی آگے آ جائے گا. تو پھر رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے نہ تو اس مسجد میں کبھی جانا ہے نہ نماز پڑھنی ہے, الٹا کہا گیا کہ آپ نے اس مسجد کو گرانا ہے. یہ فتنے کی بنیاد پہ مسجد بنائی گئی ہے. مجھے بتائیں آج رسول اللہ اگر دنیا میں ہوں تو اکثر مسجدیں آپ کی گر جائیں. یہ ساری فتنوں کی بنیاد پہ ہے. ایک گاؤں میں ایک تو قبائل کی بنیاد کے اوپر مسجدیں بنتی ہیں, وہ تو پریڈکشن موجود ہے ابو داؤد کے اندر کہ زمانہ آئے گا لوگ مسجدوں کے اوپر فخر کریں گے, یہ مغلوں کی مسجد ہے, یہ راجوں کی مسجد ہے, یہ ان بنیادوں پہ تو بن ہی رہی ہیں. پھر فرقوں کی بنیاد پہ بھی بنتی ہیں کہ بریلویوں نے ایک مسجد بنا لی ہے تو دیوبندی کچھ عرصے بعد کہیں گے ایسی بھی اپنی بنانی ہے, پاویں نمازی ہوتے بھی پورے نہ ہو ایک صاف مسجد وہ بنا لیتے ہیں اپنے. اہل حدیث چلے جاتے ہیں وہ اپنی مسجد بنا لیتے ہیں فرقوں کی بنیاد کے اوپر, فتنے کھڑے کرنے کے لیے اپنی اپنی پارٹیاں لے کے الگ ہوں گے. تو اب وہ بہانے کرنے شروع ہو گئے واپسی پہ. کچھ جاتے ہوئے بہانے وہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جہاد میں ساتھ لے کے جائیں. یہ تو نہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا, بس کہتے تھے بیوی بیمار ہے, کوئی کہتا تھا میرے بچے کا مسئلہ ہو گیا ہے, کوئی کہہ رہا میری صحت ٹھیک نہیں ہے, اس طرح. تو وہ جاتے ہوئے جو بہانے لگا رہے تھے اور جو واپسی پہ لگانے والے تھے, اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سارے فراڈی ہیں, جھوٹے ہیں, یہ اب جب واپس جائیں گے نا پھر یہ بہانے کریں گے. تو ان کا ساروں کا پورا کردار جو ہے نا اب وہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے. یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے, اور یقین کریں ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ یہ صرف شعر کہنا بڑا آسان ہے, تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, ہو سکتا تو ابو جہل ہی ہوتا. یہ بھی رسول اللہ کے ہوتے ہوئے جنم لیے ہوئے تھے, اور حالت دیکھیں دنیا کی محبت کا غلبہ کہ رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ان لوگوں نے. اوپر سے کلمہ پڑھ لیا لیکن دنیاوی منفعت کی خاطر انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ
جو ساتھ دینا چاہیے تھا، نبھانا چاہیے تھا، وہ نہیں نبھایا اور ہمیشہ کی جہنم کمائی. اور سب سے بڑھ کر قیامت تک لعنتیں پڑ رہی ہیں. جب قرآن میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان خبیثوں کا ذکر جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ تھے دین کے غدار. اور حقیقت ہے، اور ڈاکٹر سراج صاحب والی مجھے بات یاد آئی، وہ کہتے تھے کہ آج کے دور میں اگر قرآن نازل ہوتا نا تو ہم مسلمانوں کا بھی ذکر اسی طریقے سے ہو رہا ہوتا، کیونکہ ہم میں سے بھی اکثر یہی کچھ ہی ہیں، نام کے مسلمان ہیں. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور پینڈو بادیہ نشین لوگوں میں سے لوگ، گاؤں کے رہنے والے لوگ بہانے بناتے ہوئے آئے. لِيُؤْذَنَ لَهُمْ، تاکہ آپ سے ان کو اجازت مل جائے، کسی طریقے سے جانا نہ پڑے تبوک پہ. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہیں وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے. اصل میں وہ یہاں رکنا چاہتے تھے، وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے. ان کو کیا پتا تھا یہ جنگ ہونی نہیں ہے، ورنہ تو سارے تیار ہو جاتے. بس یہی تو چیک ہے نا، اللہ تعالیٰ بالکل ایج پہ لا کے نا آزماتا ہے. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو کہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے چھری بھی ہاتھ میں چلا دیا، ادھر جا کے کہا کہ ٹھیک ہے جی بس. لیکن ابراہیم کی تو جان نکال دی نا. انہوں نے تو اپنی قربانی، اس لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھا دیا. ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے غیبی معاملہ، بھائی ابراہیم نے تو اپنا حق ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ بالکل ایج پہ لے آتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، پہلے ایک بیٹا لیا، دوسرا بھی گیا. ٹھیک ہے نا، بالکل ایج پہ لے آئے. جب وہ ایج پہ پہنچے نا تو وہاں آپ دیکھیں سورہ یوسف میں آتا ہے، جب ان کو بتایا جاتا ہے نا کہ دوسرا بیٹا بھی گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سارے میرے بیٹے واپس کر دے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ اب میری تکلیف اس ایج پہ پہنچی ہے جس کے بعد ریلیف ہے. ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بیسیکلی اس کے پیچھے کیا تھا جناب؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جی اپنی محبت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ہونے دیتا. اصل بات یہ تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتے تھے. اگرچہ وہ محبت جائز محبت ہے، اولاد ہے، اللہ نے رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مخلوق کی محبت دل میں ایسی نہ آئے کہ میرے معاملے میں کوئی سامنے کھڑا ہو جائے. حالانکہ ایسا نہیں ہوا ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ جن کے مرتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے نا. تو دیکھیں وہ 40 سال کی تکلیف کاٹی. پھر دوسرا بیٹا جس کی شکل میں وہ یوسف کو دیکھتے تھے، کیونکہ وہ دونوں ایک ماں سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک بیوی سے تھے، وہ بھی لے لیا. اب وہ جب اس پیک کو تکلیف پہنچی نا کہ اب تو کچھ نہیں رہا، پھر اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں، انسان کے پلے جب کوئی شے نہ رہ جائے تو اس وقت جب اندر سے تڑپ نکلتی ہے نا، اس لیے ان کی پھر الفاظ ہیں سورہ یوسف میں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ بیٹے بھی واپس کر دے. انہیں پتہ چل گیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے نا تکلیف بالکل اینڈ پہ پہنچ گئی، اس کے بعد آسانی ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب کبھی اہل ایمان کے اوپر تکلیف آتی ہے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ساتھی پکار اٹھتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، متا نصر اللہ، تو اللہ تعالیٰ متا، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو پھر جناب معاملہ بڑا بہت ہی حیران کن ہے. یہ اللہ کی عادت ہے جی، سیدھی سی بات ہے. جنت تو اس نے پلیٹ میں رکھ کے تو آپ کو نہیں دینی، ہر بندے کی آزمائش ڈیفرنٹ ہے. اللہ اکبر. تو وہ اس لیے آتے تھے کہ آپ سے اجازت لیں. وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور بیٹھے رہے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان قریب ان میں سے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا. ان قریب سے مراد کے مرنے والے ہیں، گھنٹی لگ جائے گی، پہنچنے والے ہمارے پاس، چمڑی اتار دیں گے. دنیا میں تو ڈھیل دیتے ہیں، یا دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی مقدر ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الضعفاء، کوئی حرج نہیں ہے ان لوگوں پر جو کمزور تھے، یعنی بہت بوڑھے ہو چکے ہیں یا فائنینشلی کمزور ہیں، ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے، اتنا لمبا سفر ظاہر ہے پیدل کرنا تو مشکل ہے، گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، ساز و سامان نہیں، تو ان کے اوپر نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی آگے ویسے حضور سے پھر کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے کوئی ارینج کریں، اوپر سے نہیں، اندر سے. اور نشانی یہ کہ واپس جب پلٹتے تھے حضور کہتے تھے میرے پاس کچھ بھی نہیں، تو روتے ہوئے وہاں سے اٹھتے تھے. وہ آگے آ رہا ہے ذکر. تو ایسے کمزوروں کے اوپر ولا علی المرضى، اور نہ مریضوں کے اوپر کوئی گرفت ہے. ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ ان لوگوں پہ کوئی گرفت ہے اللہ کی کہ جو کوئی مال نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہاد میں
شامل ہو سکیں، ان پہ کوئی حرج نہیں. اذا نصحوا للہ ورسولہ، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہوں. اندر کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ اندر سے کیا ہے. باہر تو بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں جناب. وہ ڈاکٹر سراج صاحب فرمایا کرتے تھے کہ قیامت والے دن دنیا میں کئی مذہبی جماعتوں کے امیر جن کے ساتھ لوگوں نے اپنی جنت جوڑی ہوئی تھی ان کی مٹی پلید ہو رہی ہوگی. دنیا میں تو لوگ سمجھتے تھے کہ یار اگر کوئی دنیا میں چلتا پھرتا جنتی ہے تو یہ ہے. پتا چلے گا وہ تو اس نے دنیا کمانے کا ذریعہ اس دین کو بنایا ہوا تھا، دین بیچ کے اپنی دنیا کما رہا تھا وہ. تو اینڈ رزلٹ تو یہی نکلنا ہے پھر. ما علی المحسنین من سبیل، اور نہ ہی نیکوکاروں کے اوپر کوئی الزام ہے، کوئی راستہ اللہ تعالیٰ ان پہ نہیں ڈھونڈے گا کہ ان کے اوپر کوئی گرفت کرے. ظاہر ہے مجبور تھے اس وجہ سے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب وہ شورى فاق آیت آ رہی ہے 92 نمبر سورہ التوبہ کی، جو میں اپنے 20 لیکچرز میں بیان کر چکا ہوں. کیا سوز و گداز ہے اس آیت کے اندر. اللہ اکبر. وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور نہ ان لوگوں کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ الزام دھرتا ہے کہ جو آپ کے پاس اس حال میں آتے ہیں لِتَحْمِلَهُمْ، کہ آپ انہیں کوئی سواری ایسی دے دیں کہ جو غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکے. قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو اے نبی آپ ان سے کہتے ہیں دیکھو میرے پاس تو کوئی ایسی سواری نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں تمہیں فائنینشلی سپورٹ کر سکوں کہ تم میرے ساتھ جہاد میں جاؤ. آپ ذرا ان لوگوں کی غربت کا حال دیکھیں. یار غریبوں کے بچے نہیں ہوتے ہیں، غریبوں کی بیویاں نہیں ہوتی ہیں، غریبوں کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایمان کا لیول دیکھے کہ سواری بھی نہیں ہے سوار ہونے کے لیے. تو پیچھے گھر میں انہوں نے کیا کسی کو دے کے جانا تھا، بیوی بچوں کو اللہ کے سارے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اچھا یہ وہ ساری باتیں ہیں جو سنا کے آپ کو تبلیغی جماعت والے بسترے اٹھا کے تو اپنے بابوں کی کتابیں پڑھانے کے لیے رائیویٹ لے جاتے ہیں نظام دین. شرم بھی نہیں آتی. ان آیات کا کیا لینا دینا، یا اس طرح کی تکالیف کا کیا لینا دینا تمہارے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کے نظریات کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کی کہانیوں کے ساتھ. یار یہ تو کمیٹڈ لوگ تھے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والے تھے. تم تو صرف زبانی کہتے ہو کہ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے. تو سرکار پھر اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ اعلان کرنے کے بعد قرآن میں سے درس ہو رہا ہو اور نبی کا طریقہ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ تم لوگوں کو بتا رہے ہو. تو دیکھو کیسے چہرے بگڑتے ہیں، وہ آیتیں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو نبی تم ان سے فرماتے ہو میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تمہیں سواری کے لیے دوں اور تم میرے ساتھ جہاد میں شامل ہو جاؤ. تولوا واعینہم تفیض من الدمع، تو وہ اس حال میں آپ سے واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں. یعنی یہ ہے کیفیت بندے کی اسی وقت ہوتی ہے جب اندر سے وہ تیار ہوتا ہے، ورنہ تو کہ ٹھیک ہے میں کام پا چڑھا، حاضری لو آ چڑھی. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا بغیر وضو کے جنازہ پڑھتے کہتے ہیں حاضری لگ گئی، میت پہ چلے جاتے حاضری لگ گئی. اور ماں باپ بچپن سے ٹریننگ یہ کر رہے ہوتے ہیں پتر مل کے آئیں، خالی جنازہ نہ پڑھ کے آ جائیں، مل کے بھی آئی ہوتے تاکہ انہوں پتہ لگے. پھر لوگوں نے بے وضو جنازے پڑھنے ہیں نا. یہ آپ کے جتنے پولیٹیشنز ہیں اکثریت صحافی حضرات بغیر وضو کے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ جنازہ پڑھنے تو گئے نہیں ہوتے، دنیا داری نبھانے گئے ہوتے ہیں. اور اکثر جن کا پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ اس قابل ہیں کہ ان کا بغیر وضو کے ہی پڑھا جائے. انہوں نے پوری زندگی اللہ کو کوئی سیریس نہیں لیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان دعاؤں سے بھی محروم کر دیتا ہے. بھئی انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے، یہی کچھ ہی ہوتا ہے نا. اور پھر آپ جب دفنانے کے لیے جائیں تو ہر بندے کا موبائل بول رہا ہوتا ہے، کسی کو کوئی واٹس ایپ کوئی میسج آیا ہوتا ہے وہ سائڈ تو لگا ہوتا ہے. اندازہ کریں، حالانکہ ایک دن پہلے وہی لوگ ان کے ساتھ 3 4 موبائل لے کے پینٹوں میں گھسائے ہوئے اور کوٹ کے اندر گھسائے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ تھے 2 دن پہلے یہ کر رہے تھے اور 2 دن بعد میں بھی اس قبر میں اتر سکتا ہوں. نہ بولے شاہ ایسا مرنا نہ ہی غور پہ کوئی اور. ہاں تو عبرت تو حاصل کرنی چاہیے. اور پھر جنازوں کے اندر ایک دن میرے والد صاحب ایک جنازے میں گئے اور دیکھیں 2 مہنگے موبائل، میرا خیال ہے وہ پاکستانی لاکھ روپے سے اوپر کے تھے، دونوں موبائل جناب انہوں نے اس میں ڈالے ہوئے اپنے کوٹ کے اندر. ٹھیک ہے، گھر واپس آئے تو دونوں ہی نکال لیے کسی نے جنازے میں سے. یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کوئی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں کہیں گئے ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں جب جنازہ پڑھنے والے لوگ
اپنے سامنے میت دیکھ رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ آپ کو پتا ہے جب وہ میت کا منہ دکھایا جاتا ہے تو بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے. اس وقت اگر آپ کے کورٹ میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو کوئی نکال کے بھی لے جائے، کیا پتا چلتا ہے. یہ حالت ہوتی ہے لوگوں کی. تو کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ اندر انسان کا ٹھیک نہ ہو. جن کا اندر ٹھیک ہے تو وہ اللہ تعالیٰ مارا کہ وہ اس حال میں پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں. حزنن اللہ یجدوا ما ينفقون، اس غم کے سبب کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پاتے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے. یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 92 اس بات پہ گواہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اوپر دیکھیں تو سونا، نیچے دیکھیں تو سونا، دائیں دیکھیں تو سونا، بائیں دیکھیں تو سونا. ورنہ مجھے بتائیں ان سے زیادہ کون حقدار تھا؟ حضور کو یہ معجزہ ہی دے دیا جاتا، بعد میں کہتے او جی وہ حضرت صاحب نے مصلی چکے تھلے سونا ہی سونا، اور وہ ذرا مریدہ کو تھے آ کے سونے دی شکل ہی ہو سکتا ہے سٹور کیتا ہوئے تھلے نہیں جی، کانا سونے دیا. اور سرکار پاکستان کے پاس اور دنیا کے درجنوں ممالک کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ سونے کو کانوں کی شکل میں نکال کے علیحدہ کر سکے. چند ایک کمپنی ہے، ورنہ ہم نے نکال نہ لیا ہوتا بلوچستان کا سونا. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح سنیارے کی دکان پہ کان ہوتی ہے اس طرح وہ نہ زمین کھوتے ہیں سونا پڑا ہوتا ہے. اس سے ان کی جہالت کا اندازہ لگا لیں جی. مسلح چوکے کانا سونے دیا اس طرح کی کان دے اس پلانٹ ارتھ کوئی نہیں ہوتی ہے. کولو ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے. پھر پرانے بزرگوں کا وہ جی ایک بزرگ تھے ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا تھا کہ وہ سونا بنا لیتے تھے. سرکار سونا ایسی دھات ہے جو کسی دھات سے بن نہیں سکتی. یہ تو ایک اسٹیبلش رول ہو چکا ہے. سائنس نے دیکھے کتنی مٹی پلید کی ہے. آپ ان حکیموں کے اوپر لانتے بھیجیں جو پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے تھے سونا بنانے کے لیے. سونا بن ہی نہیں سکتا. وہ سمجھتے ہیں یہ اس طریقے سے کہ دو چار چیزیں جوڑنے سے جنا حلیم بن جاتی ہے نا تو کوئی سونا بھی بن جاتا ہوگا. کوئی دو چار درخت کی جڑی بوٹیاں ڈالیں اور سونا بن جائے گا. ان کی جہالت کا لیول آپ دیکھیں. کانا جی سونے دیے تلے. تو سرکار پھر چندے کیوں لیتے ہو؟ بند کرو. تو یہ جب اپنے بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں نا کہ جی وہ ان کو استنجے کے ڈھیلے نہیں مل رہے تھے تو وہ جس چیز کو وہ ہاتھ لگاتا تھا وہ بندہ، اور وہ واقعہ شروع کر رہے ہیں جی اس بندے کو نا فرمولا وہ ڈھونڈنے آیا تھا جس کے ذریعے سونا بنایا جا سکتا ہے. سنیاسی بابا وہ بھی جھوٹا، بزرگ بھی جھوٹا، بیان کرنے والا بھی جھوٹا. ٹھیک ہے نا. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک، گرفت تو صرف ان لوگوں کے اوپر ہے جو آپ سے اجازت لیتے ہیں. وہم اغنیاء، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا ہوا ہے. اب تو ان کے پاس تو بہانہ ہی کوئی نہیں ہے. مال بھی، صحت بھی، پیچھے بیوی بچوں کو خرچہ بھی دے کے جا سکتے ہیں صرف جان بچانے کی خاطر. میں نے آپ کو غزوہ تبوک کے حوالے سے سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ یہ پہلا غزوہ تھا جس پہ نفیر عام ہوئی تھی کہ جو استطاعت کے باوجود شریک نہ ہو سکا وہ منافق تصور ہوگا. ہاں، اس سے پہلے جتنے جہاد اور قتال ہوئے ہیں نا وہ آپشنل تھے. غزوہ بدر، احد، خندق، اس میں نفیر عام کی جاتی تھی کہ جس نے جانا ہے وہ چلے، جس نے نہیں جانا نہ جائے. لیکن تبوک چونکہ ایک بڑی جنگ تھی، مین پاور چاہیے تھی. یہاں پہ یہ تھا کہ صرف منافق ہی پیچھے رہے گا. اور یہ بیسیکلی چونکہ حضور دنیا سے جانے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے نا کامل الایمان مومنین کو دکھانا تھا کہ جس کی زندگی میں فرق نہ پڑے رسول اللہ کے ساتھ رہ کے بھی نہیں پڑتا. تو دیکھ لو تمہارے اندر ہی وہ گھسے ہوئے ہیں حاجی نمازی لمبی داڑھیوں والے جو جمعے والے دن بھی سب سے پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب جہاد کی باری آئی ہے تو نکل گئے. مشکل وقت آیا تو